صادق صاحب ساری زندگی سعودیہ میں گزار آئے، لیکن جب واپس آئے تو بچوں کو بوجھ لگنے لگے اور انہیں کوئی ٹھیک سے روٹی بھی نہ دیتا۔ تو ایک دن انہوں نے اپنے مالک عربی کو فون کیا تو وہ انہیں دوبارہ سعودیہ لے گیا۔ تو بیٹے خوش ہو گئے کہ اب دوبارہ ابا کی کمائی آئے گی تو وہ عیاشیاں کریں گے۔ کچھ دن بعد صادق صاحب کی بیوی نے بیٹوں کے گھر کے سامنے والی کوٹھی خریدی اور وہاں شفٹ ہو گئی، اور اگلے دن 40 دیگیں پکا کر غریبوں کو کھلائی۔ تو سارے بیٹے بیوی بچوں کو لے کر وہاں گئے تو ان قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ماں نے ان کے ساتھ ابا کا فون آیا ہے۔ صادق صاحب کی سعودیہ سے کال آئی تھی اور پورے گھر میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ سبھی لوگ نفیسہ بیگم کے آس پاس اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے بہو اور ان کے بچوں کو دیکھ رہی تھی۔ صاحب کے چہروں پر چمک تھی۔ وہ جانتی تھی کہ سبھی کوئی نہ کوئی فرمائش کرنے کے لیے فون کے پاس آئے ہیں۔ ایسا ہمیشہ سے ہی تو ہوتا ہے آیا تھا۔ صادق صاحب جب سے سعودیہ گئے تھے، جب بھی فون کرتے ہو تو فرمائشوں کی ایک لمبی لسٹ انہیں تھما دی جاتی تھی۔ دادو دادا جان سے بولے، میرے لیے امپورٹڈ سائیکل بھیجیں، یہاں والی خراب ہو جاتی ہیں جلدی، ان کا بڑا پوتا کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم مسکرا کر کال ریسیو کرنے لگی تھیں۔ دوسری جانب صادق صاحب نے سب کی خیریت دریافت کی۔ میں پاکستان واپس آ رہا ہوں۔ صادق صاحب کے الفاظ تھے یا گویا کوئی بم جو سارے افراد کی سماعتوں پر پھوٹا تھا۔ کچھ دیر پہلے چمکنے والے سب کے چہرے یکدم بجھ سے گئے۔ کیوں ابا واپس کیوں آ رہے ہیں؟ اچھی بھلی لگی ہوئی نوکری چھوڑ کر؟ آپ کو پتہ تو ہے پاکستان کے حالات، یہاں پر تو مرتے دم تک کمائی کرنی پڑتی ہے، بڑا بیٹا گھبرا کر بولا تھا۔ لیکن دوسری جانب صادق صاحب چند لمحے کے لیے خاموش سے ہو گئے۔ بس اب مجھ سے پردیس نہیں کاٹا جاتا، مجھے سعودیہ آئے ہوئے 25 سال گزر چکے ہیں، اب میں واپس اپنے بچوں کے درمیان آنا چاہتا ہوں۔ تم لوگ بھی تو مجھے بہت یاد کرتے ہوں گے، بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنے پوتوں اور بچوں کے درمیان اپنی باقی زندگی گزاروں۔ صادق صاحب محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ کچھ دیر پہلے جو سب اس پاس جمع ہو رہے تھے آہستہ آہستہ تتر بتر ہونے لگے۔ نفیسہ بیگم فون کو تھامے اکیلی رہ گئی۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور صادق صاحب سے ان کا حال احوال دریافت کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد صادق صاحب نے انہیں اپنی آنے کی تاریخ بتا کر فون بند کر دیا تھا۔ نفیسہ بیگم فون ہاتھ میں لیے خاموش بیٹھی رہ گئی۔ بیٹوں کے بدلتے چہرے ان کی نظروں سے چھپے نہ رہے تھے۔ انہیں وہ دن یاد آ رہا تھا جب آج سے 25 سال پہلے صادق صاحب نوکری کی تلاش میں مارے مارے پھرتے تھے۔ 25 برس کی عمر، 3 بچے، بوڑھے والدین کا بوجھ، یہ سب کچھ ان کی دن رات کی پریشانی کا سبب تھا۔ پاکستان میں انہیں کوئی ایسا روزگار نہ ملا جس سے وہ اپنی فیملی کو پال سکتے۔ تھک ہار کر انہوں نے سعودیہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودیہ میں انہیں اچھی نوکری مل گئی اور وہ ایسا وہاں پر کیے کہ وہ دوبارہ پلٹ کر انہیں کبھی پاکستان آنا نصیب ہی نہ ہوا۔ نفیسہ بیگم نے تنہا اپنے ان والدین کی خدمت کی اور اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا۔ صادق صاحب ہر مہینے بھاری رقم پاکستان بھیجا کرتے۔ کچھ عرصہ والدین حیات رہے، پھر ان کا انتقال ہو گیا۔ نفیسہ بیگم نے تینوں بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھایا، وہ اچھی نوکریوں پر فائز ہو گئے۔ جب ان کی شادی کا وقت آیا تو بھی صادق صاحب نے خود آنے کے بجائے بھاری رقم وہاں سے بچوں کے لیے بھیج دی تاکہ ان کے آنے پر نوکری کا حرج نہ ہو۔ ان کی بھیجی رقم سے نفیسہ بیگم نے کئی تولے سونا اپنی بہوؤں کو ڈالا اور شاندار طریقے سے شادی کی۔ تینوں بہویں بیاہ کر گھر آئیں۔ ہر بیٹے کے ہاں مختلف موقعوں پر بچوں کی پیدائش ہوتی رہی۔ صادق صاحب جب بھی پاکستان آنے کی کوشش کرتے تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ ان کے راستے میں آ جاتی، حالانکہ ان کا دل اپنے بچوں اور پوتوں سے ملنے کے لیے اتنا بے چین تھا کہ ان کا بس نہ چلتا پر لگا کر پاکستان پہنچ جائے۔ اور اب آخر کار 50 برس کی عمر میں ان کا دل سعودی عرب سے بھر چکا تھا۔ انہوں نے اپنے عربی شیخ سے معذرت کر لی تھی جو ان کا بے حد خیال رکھتا تھا۔
جس وقت ان کی فلائٹ ایئرپورٹ پر اتری ان کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ یقیناً ساری فیملی مجھے لینے کے لیے آئی ہوگی۔ سب کے سب بے تاب ہو گئے۔ مجھ سے ملنے کے لیے صادق صاحب اپنا سامان لے کر ایئرپورٹ سے باہر نکلے۔ انہوں نے بے تاب نگاہ ادھر ادھر دوڑائی اور تب انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ سامنے نفیسہ بیگم کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، صرف وہی تھی جو سفید رنگ کی چادر لپیٹے کھڑی تھی۔ 25 برس پہلے نفیسہ اور آج کی نفیسہ میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور بدل تو صادق صاحب بھی چکے تھے۔ دونوں ہی جوانی سے بڑھاپے میں داخل ہو چکے تھے۔ کیسے ہیں آپ؟ نفیسہ بیگم نے دھیمے سے کہا۔ باقی لوگ کیوں نہیں آئے؟ احمد، شبیر اور زبیر، وہ سب بھی تو بے چین ہوں گے مجھ سے ملنے کے لیے، صادق صاحب نے پرجوش لہجے میں کہا۔ تو نفیسہ بیگم چپ سی ہو گئی۔ تینوں ہی آج نوکری سے چھٹی نہیں کر سکتے تھے، کوئی ضروری کام تھا۔ بچے سکول گئے ہیں اور میں نے کہا کہ سب سے پہلے آپ کو میں ہی دیکھوں گی، نفیسہ بیگم نے انہیں مسکرا کر کہا۔ نفیسہ بیگم نے جانے کے لیے رکشہ روکتے ہوئے کہا تو صادق صاحب دوسری مرتبہ حیران رہ گئے۔ تم گاڑی لے کر کیوں نہیں آئی؟ گھر میں تین تین گاڑیاں تو ہیں، صادق صاحب نے پوچھا تو نفیسہ بیگم بولی، تینوں گاڑیاں بچوں کے پاس ہوتی ہیں، اور ویسے بھی میں نے کہاں جانا ہوتا ہے جو میں اپنے پاس گاڑی رکھوں، گھر نزدیک ہے، ہم ابھی پہنچ جائیں گے۔ ان کا انداز ٹالنے والا تھا۔ صادق صاحب خاموش ہو گئے۔ جلد ہی گھر آن پہنچا تھا۔ صادق صاحب کے خیالات کے برعکس گھر میں ان کے استقبال کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کی گئی تھی، نہ ہی کوئی گرم جوشی دکھا رہا تھا اور نہ ہی کوئی رونق تھی۔ سب اپنے اپنے کام پر گئے ہوئے تھے۔ اتنی خاموشی کیوں ہے؟ صادق صاحب کو عجیب سا لگنے لگا۔ میں نے کہا تو ہے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ کھانا کھا کر آرام کریں، رات تک سبھی اپنے کام کاج سے واپس آ جائیں گے، تبھی آپ کی ان سے ملاقات ہوگی، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب حیران سے ہو گئے۔ لڑکے نہ صحیح، ان کی بیویاں تو گھر میں ہی موجود تھیں، مگر کوئی بھی ان سے آ کر نہیں ملا تھا۔ لیکن انہوں نے اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ ڈالا اور کمرے میں جا کر آرام کرنے لگے۔ ان کی آنکھ لگ گئی۔ جب ان کی آنکھ کھلی تو گھر میں شور سا ہو رہا تھا۔ وہ خوش ہو گئے۔ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے وہ باہر نکلے۔ واقعی گھر میں خوب رونق لگی ہوئی تھی۔ تینوں لڑکے کام کاج سے واپس آ چکے تھے۔ ان کی بیویاں بھی بنی سوری لاؤنج میں ہی پھر رہی تھیں۔ چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، کوئی ہوم ورک کر رہا تھا اور کوئی موبائل ہاتھ میں لیے کارٹون دیکھ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکراتے ہوئے آگے بڑھے اور لاؤنج کے بیچوں بیچ کھڑے ہو گئے۔ انہیں لگا صاحب انہیں دیکھتے ہی یکدم ان سے لپٹ جائیں گے، اور تبھی بڑے بیٹے احمد کی نگاہ ان پر پڑی۔ ارے ابا جان، آپ واپس آ گئے، کتنا منع کیا تھا آپ کو آنے سے، لیکن آپ بھی اپنی ہی کرتے ہیں۔ چلو اب آ ہی گئے ہیں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، وہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے عام سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ ہاں البتہ چھوٹا زبیر اور شبیر دونوں اٹھ کر صادق صاحب سے گلے ملے۔ بہو نے بھی آ کر ان سے پیار لیا، لیکن کسی کے انداز میں وہ گرم جوشی نہ تھی جو صادق صاحب کو چاہیے تھی۔ کھانا لگا دیا گیا تھا۔ صادق صاحب خاموشی سے کھانے کی ٹیبل کی جانب بڑھے۔ اس کرسی پر مت بیٹھے ابا جان، یہاں پر احمد بیٹھتے ہیں اور احمد کے ساتھ میں بیٹھتی ہوں۔ وہ سربراہ ہی کرسی پر بیٹھنے لگے تو بڑی بہو نے انہیں ٹوک کر کہا تھا۔ صادق صاحب کو شرمندگی سی ہونے لگی۔ وہ خاموشی سے کرسی سے ہٹ گئے۔ احمد آ کر وہاں آرام سے بیٹھ گیا تھا۔ رفتہ رفتہ سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ صادق صاحب کے لیے کوئی کرسی خالی نہ بچی۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئیں۔ اب اندر کمرے میں بیٹھ جائیے، میں آپ کو وہیں پر کھانا دے دیتی ہوں۔ صادق صاحب ہکا بکا رہ گئے۔ یہ کیسا استقبال تھا؟ اس کی تو انہیں ذرا بھی امید نہیں تھی۔ انہوں نے گھبرا کر اپنے بچوں کی جانب دیکھا، کوئی بھی ان کی جانب متوجہ نہیں تھا۔ سبھی اپنی اپنی بیویوں سے بات کرتے ہوئے دن بھر کی روٹین شیئر کر رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے ان کا ہاتھ تھاما۔ یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اندر بیٹھ جائیے،
وہ انہیں لے کر کمرے کی جانب بڑھی۔ صادق صاحب نے صاف دیکھا تھا کہ نفیسہ بیگم بھی ٹیبل سے اٹھ جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ صادق صاحب کا دل خوش پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ کیا بچے میرے آنے سے خوش نہیں ہیں؟ انہوں نے کمرے میں جاتے ہی نفیسہ بیگم سے کہا۔ وہ چپ سی ہو گئی۔ دراصل بچے چاہتے ہیں کہ ابھی کچھ وقت آپ اور سعودی عرب میں گزار لیں۔ احمد کاروبار کرنا چاہتا تھا، اس کے لیے اسے رقم چاہیے۔ زبیر نے بھی ایک نیا پلاٹ خریدنا تھا، اس کے لیے اسے پیسے چاہیے۔ آپ کے جلدی واپس آنے سے انہیں تھوڑی مایوسی ہوئی ہے۔ نفیسہ بیگم بات کو جتنا ہلکا بنا کر ان کے سامنے پیش کر سکتی تھی انہوں نے کیا، مگر صادق صاحب کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ نفیسہ بیگم، میں نے 25 سال سعودی عرب میں گزارے، اب میرا دل وہاں تنگ ہو گیا تھا۔ میں تم سب کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ وہ بچوں کی طرح پھونک پھونک کر رو دیے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی خاموش بیٹھی رہیں، خود وہ بھی رونے لگی تھی۔ کچھ دیر بعد جب صادق صاحب کا دل تھوڑا ہلکا ہوا تو نفیسہ بیگم نے کہا، میں آپ کے لیے کھانا لاتی ہوں، آپ نے صبح بھی ناشتہ نہیں کھایا۔ وہ کمرے سے باہر آئی۔ ڈائننگ ٹیبل خالی پڑا تھا، سب لوگ کھانا کھا کر اٹھ چکے تھے، صرف بہو برتن سمیٹ رہی تھی۔ بیٹا اپنے ابو کے لیے کھانا تو ڈال دو، نفیسہ بیگم نے کہا۔ بہو یکدم چونکی، ارے کھانا تو بچا ہی نہیں، ساری روٹیاں بھی ختم ہو گئی اور سالن بھی، چاول تو آج بچوں نے ہی ختم کر ڈالے۔ امی آپ ایسا کریں، انہیں باہر سے منگوا کر کچھ دے دیں، عام سے انداز میں کہتے ہوئے وہ برتن سمیت کچن میں لے گئی تھی۔ نفیسہ بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اندر جا کر صادق صاحب کو یہ بتاتی تو ان کا دل مزید برا ہو جانا تھا۔ انہوں نے سوچا چھوٹے زبیر سے کہہ دیتی ہوں، وہ باہر سے کھانا منگوا دیتا ہے۔ انہیں تو باہر سے کھانا منگوانے کا طریقہ بھی نہ آتا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی زبیر کے کمرے میں کے پاس آئی۔ دستک کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو اندر سے زبیر کی آواز آ رہی تھی، یار اب میں کیا کر سکتا ہوں، اگر ابو واپس آ گئے ہیں تو مجبوری ہے، برداشت کر لوں، میں تو خود ان کی حرکتوں سے تنگ ہوں، اتنے سال ان کے بغیر ہی زندگی گزاری ہے، اب مجھے تو وہ فیملی کے اندر بیٹھے ہوئے بالکل ایک اجنبی انسان لگ رہے تھے۔ بتایا بھی نہیں تھا انہوں نے کہ مجھے پلاٹ لینا ہے، لیکن مجال ہے کہ ان کے کان پر جوت تک رینگی ہو۔ اپنے عیاشیاں کر کے خود واپس آ گئے ہیں منہ اٹھا کر، بچوں کا تو کبھی کچھ سوچا ہی نہیں، زبیر اندر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا۔ نفیسہ بیگم لرز کر رہ گئی، یہاں تو سبھی ان کے اور صادق کے صاحب کے خلاف ہو گئے تھے، وہ کس کی جانب منہ کرتی۔ خاموشی سے وہ اپنے کمرے میں چلی آئی۔ صادق صاحب کو جو کھانے کا منتظر تھے اور خالی ہاتھ آتا دیکھ کر چونکے۔ دراصل میں آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی تو کھانا ختم ہو گیا، آپ ایسا کریں جہاں ساتھ میں ایک ہوٹل ہے وہاں سے اپنے اور میرے لیے کھانا لے آئیں، انہوں نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا۔ صادق صاحب کو دل پر جیسے بوجھ سا پڑا، وہ خاموشی سے اٹھے اور ان سے پیسے لے کر گھر سے باہر نکل گئے۔ گلیوں کا تو انہیں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن 2-3 گلیاں مڑنے کے بعد انہیں ہوٹل نظر آ گیا۔ وہاں سے سالن کے نام پر میں انہیں پتلی سی دال اور سخت موٹی روٹیاں ملی جو وہ گھر لے آئے۔ وہ روٹیاں نہ تو صادق صاحب سے کھائی گئی اور نہ ہی نفیسہ بیگم سے، دونوں بڑی مشکل سے چند لقمے زہر مار کر خاموشی سے سو گئے۔ دن اسی طرح گزرنے لگے، گھر میں کسی کو صادق صاحب کے واپس آنے پر کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ اس بات کا صادق صاحب کو بھی اچھی طرح احساس ہو رہا تھا، سبھی ان سے بیزاری سے بات کرتے، ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ ان سے پوچھے کہ 25 سال جو انہوں نے اتنی کمائیاں کر کے انہیں پیسے بھیجے تھے، آخر ان کا احسان کی نہیں مانتے۔ نفیسہ بیگم کی حیثیت بھی گھر میں ایک معمولی فرد کی سی تھی، دل چاہتا تو انہیں کھانا دے دیا جاتا ورنہ وہ دونوں بھوکے ہی رہتے۔ ایک روز وہ لاؤنج میں بیٹھے ٹی وی پر خبریں دیکھ رہے تھے، احمد ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا۔ جب شبیر اندر داخل ہوا، ارے احمد بھائی، آپ نے سامنے والوں کی
کوٹھی دیکھی ہے کہ اس قدر شاندار بن گئی ہے، ووٹلی سے ماربل منگوا کر لگوایا ہے انہوں نے، اور آرکسٹریچر تو ایسا خوبصورت ہے کہ اپنے اس شہر میں نے آج تک ایسی شاندار کوٹھی نہیں دیکھی، خوب پیسہ لگایا ہے انہوں نے۔ وہ اشتیاق سے کہتا ہوا احمد کے برابر بیٹھ گیا تھا۔ احمد بھی مسکرا دیا۔ ہاں، میرا بھی بہت دل تھا کہ ہمارا بھی گھر ایسا ہی شاندار ہو، لیکن نہ جانے ہمارے ابا کو کیا سوجی کہ منہ اٹھا کر پاکستان واپس آ گئے۔ یہ نہیں کہ چند سال اور وہاں رہ کر کچھ پیسے بھیج دیتے تو ہم اپنی رہائش کے لیے اچھی سی جگہ بنا سکتے۔ احمد نے باپ کی جانب دیکھتے ہوئے تلخی سے کہا تھا۔ صادق صاحب سن بیٹھے رہ گئے۔ شبیر کی آنکھوں میں بھی ناگواری نظر آ رہی تھی۔ بیٹا، میں نے اتنے سال تو وہاں پر کام کیا ہے، اب میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنے دم نہیں تھا کہ میں سعودیہ میں مزید کام کرتا، اور ویسے بھی تم سب اپنی نوکریوں والے ہو، اچھے خاصے پیسے کما رہے ہو، میری آمدنی کی کیا ضرورت ہے؟ صادق صاحب نے ہمت کر کے کہہ ڈالی، مگر دونوں بچوں کو تو ایسا لگا جیسے پتہ نہیں انہیں کیا بات کہہ دی ہو۔ اب آپ ہماری آمدنی پر تو نگاہ مت رکھیں، پاکستان میں ملتا ہی کیا ہے، جب آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ میں اتنے عرصے سے کاروبار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اب وہ بھی نہیں ہو پائے گا۔ ہم تینوں کو اپنے بچوں سمیت اسی کھنڈر نما گھر میں ساری عمر رہنا پڑے گا، لیکن آپ تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ اب آپ یہاں پر عیاشی کے ساتھ چارپائی توڑتے رہتے ہیں۔ تلخی بھرے لہجے میں کہتا ہوا احمد ان کے پاس اٹھ کے اندر چلا گیا تھا۔ شبیر بھی برے برے منہ بتناتا اندر چلا گیا۔ صادق صاحب پر تو جیسے گھروں پانی پڑ گیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ بچے ان سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور ان کی داڑھی میں جذب ہو گئے۔ کانپتے ہوئے انہوں نے اپنے جیب میں پڑا ہوا موبائل نکالا۔ انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اپنے اس عربی شیخ کا نمبر ملا رہے تھے جس کے پاس وہ پچھلے 25 سالوں تک کام کرتے رہے تھے۔ انہیں یاد تھا اس شیخ نے انہیں پاکستان جانے سے کتنا منع کیا تھا۔ اس نے دبے دبے الفاظ میں کہا بھی تھا کہ جب اولاد کو باپ کی آمدنی سے محبت ہو جائے تو انہیں باپ کسی کام کا نہیں لگتا، مگر صادق صاحب نے نفی میں سر ہلا کر کہا کہ ان کے بچے ایسے نہیں ہیں، مگر آج وہ خود ہی شرمندہ ہو رہے تھے۔ انہوں نے عربی شیخ سے درخواست کی کہ وہ دوبارہ سعودی آ کر ان کے پاس کام کرنا چاہتے ہیں۔ عربی شیخ نے ایک زوردار قہقہہ لگایا، کیونکہ بچوں نے 2 وقت کی روٹی دینے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ صادق صاحب خاموش سے ہو گئے۔ وہ اچھا آدمی تھا اور صادق صاحب سے اس کی اچھی خاصی دوستی بھی تھی، اس لیے انہوں نے صادق صاحب کی بات مان لی اور اس عمر میں بھی دوبارہ انہیں اپنے پاس ملازمت پر رکھنے کی حامی بھر لی۔ فون بند کر کے صادق صاحب خاموش سے اٹھے اور اندر جا کر اپنا بیگ پیک کرنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہیں بیگ پیک کرتا دیکھ کر نفیسہ بیگم چونک سی گئی۔ صادق صاحب نے انہیں دیکھا اور انہیں ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا لیا۔ کچھ دیر تک تو وہ ان سے بات کرتی رہے۔ نفیسہ بیگم کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا تھا، مگر ان کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ صادق صاحب کی بات انہیں سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں فلائٹ بک کروا چکا ہوں، بس اب شام تک ہی گھر میں ہوں، شام میں دوبارہ چلا جاؤں گا، انہوں نے کہا تھا۔ نفیسہ بیگم سر جھکا کر رہ گئی۔ کتنے عرصے بعد تو وہ واپس آئے تھے، لیکن اب دوبارہ جا رہے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام ہوئی تو سارے افراد گھر میں جمع تھے۔ ایسے میں صادق صاحب اندر سے اپنا سوٹ کیس لے کر باہر نکلے تو سبھی نے چونک کر دیکھا۔ خدا حافظ بچو، میں دوبارہ سعودیہ جا رہا ہوں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس گھر میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میرے ابی مالک نے مجھے دوبارہ فون کر کے بلا لیا ہے، صادق صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ تمام بیٹھے ہوئے افراد میں جیسے خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ احمد جو صبح ان سے بدتمیزی کر کے گیا تھا، یکدم اٹھا اور ان کے گلے لگ گیا۔ یقین نہیں آ رہا ابا جان، یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ آپ نے پہلے بتایا ہی نہیں کہ آپ جانے والے ہیں، ہم آپ کے لیے ایک شاندار دعوت کا انتظام کرتے۔ سبھی بیٹھے ان کے پاس جمع ہو کر محبت بھرے جملوں بول رہے تھے اور صادق صاحب تلخی سے مسکرا رہے تھے۔
اس محبت کی اصلیت کیا ہے یہ تو وہ بخوبی دیکھ رہے چکے تھے۔ انہوں نے سرسری انداز میں سب کو سلام کیا اور گھر سے نکلتے چلے گئے۔ نفیسہ بیگم حیران تھی کہ بچوں نے کیسے اپنا رنگ بدلا ہے، مگر وہ بہت ہی خوشی تھی۔ احمد اب پھر سے اپنے کاروبار کی باتیں کرنے لگا تھا۔ شبیر ارادے ظاہر کرتا رہا کہ جیسے ہی باپ نے پیسہ بھیجا وہ سامنے والی کوٹھی خرید لیں گے اور سارے کے سارے وہیں پر شفٹ ہو جائیں گے۔ نفیسہ بیگم خاموشی سے اندر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دن خاموشی سے گزرنے لگے، لیکن اب گھر میں بے تابی سے دوبارہ انتظار کیا جا رہا تھا کہ کب صادق صاحب سعودیہ سے رقم بھیجیں گے۔ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی تھی، صادق صاحب نے اب گھر فون کرنا بند کر دیا تھا۔ اگر وہ فون کرتے بھی تو رات کے 2-2:30 بجے کرتے، جب نفیسہ بیگم کے علاوہ کوئی ان سے بات نہ کر سکتا تھا۔ بچے پوچھتے اماں جان ابا کو وہاں جاتے ہی نوکری مل تو گئی ہے نا، کہیں ایسا نہ ہو وہ چند دن بعد دوبارہ واپس آ جائے۔ میں نے تو سامنے والوں سے بات بھی کر لی ہے کہ کوٹھی ہم خریدنے والے ہیں، مالک تیار ہے، تقریباً 3 کروڑ روپے مانگ رہا ہے وہ کوٹھی ہمارے نام کرنے کی۔ شبیر پروانے کی طرح منڈلاتا ہوا ماں سے پوچھتا رہتا، مگر وہ کچھ نہ بولتی۔ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، 3 مہینے گزر گئے، مگر صادق صاحب نے باہر سے کوئی رقم نہ بھیجی۔ اب ان کے تینوں بیٹے جھنجھلائے ہوئے تھے، یار شبیر ابا کو فون کر کے پتہ تو کرو آخر کہاں رہ گئے ہیں، میں نے کاروبار کی ڈیل کر لی ہے اور مجھے رقم دینی ہے۔ وہ تنگ ہونے لگے۔ نفیسہ بیگم پر بھی ان کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا، مگر نفیسہ بیگم نے تو اپنے لب یوں سی لیے تھے جیسے اب وہ کبھی کچھ نہیں بولیں گی۔ 6 مہینے کا عرصہ خاموشی سے گزر گیا۔ سامنے والی کوٹھی بن کر مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی۔ شبیر بے بسی بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھتا رہتا۔ تینوں بھائیوں کو ازلی خواہش تھی کہ وہ یہ کوٹھی خرید لے۔ کوٹھی پر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ انہیں چڑھاتا آتا تھا۔ ایک روز احمد جاگا تو حیران رہ گیا۔ کوٹھی کا دروازہ کھلا اور دروازے کے اوپر لگا ہوا برائے فروخت کا بورڈ ہٹ چکا تھا۔ لگتا ہے یہ کوٹھی بک چکی ہے، احمد کے منہ سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی۔ نفیسہ بیگم کی ساری بہویں اور بچے آس پاس جمع ہو گئے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے اس کوٹھی کو دیکھ رہے تھے جہاں کوئی نیا شفٹ ہوا تھا، کیونکہ بالکل نیا فرنیچر ٹرک سے اتار کر ملازمین گھر کے اندر رکھوا رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی بہت ہی امیر شخص ہے جس نے یہ کوٹھی خریدی ہے، سامان بھی تو دیکھو کیسا اعلیٰ قسم کا منگوایا ہے، احمد کی بیوی لالچ بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کچھ دیر تک دیکھتے رہے کہ بعد میں انہیں اندازہ نہ ہوا کہ کوٹھی کس نے خریدی ہے، تو وہ خاموشی سے گھر کے اندر چلے آئے۔ شام تک گھر میں ماتم زدہ ماحول چھا رہا۔ احمد کی بیوی فوزیہ رات کو بنانے والے کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب اچانک دروازے سے خالہ پروین اندر داخل ہوئی۔ یہ ان کی پڑوسن تھی۔ فوزیہ نے بڑا سامنا بنایا، کیا بات ہے خالہ پروین، آج کیا چیز چاہیے آپ کو؟ فوزیہ نے پوچھا تو خالہ پروین ہنس دی، ارے نہیں بھائی، مجھے اب تمہارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو نفیسہ سے ملنے آتی تھی، نفیسہ اب سامنے والے گھر میں شفٹ ہو گئی ہے، تو میں صرف یہ پوچھنے آئی تھی کہ تم لوگ اس کے ساتھ نہیں گئے۔ خالہ پروین کی بات پر فوزیہ ایک دم چونکی۔ اماں جان کہاں گئی؟ کون سے سامنے والے گھر میں؟ اماں شفٹ ہو گئی ہے، اس نے پوچھا، اور تبھی اسے خیال آیا کہ صبح سے نفیسہ بیگم گھر میں کہیں دکھائی نہیں دی۔ ان کا وجود اس طرح فالتو تھا کہ کسی کو فرق بھی نہیں پڑا تھا کہ وہ باہر کمرے سے نکلی ہے یا نہیں۔ ارے لو، تم ان کی بہو ہو، تمہیں پتہ ہی نہیں، صبح ہی تو نفیسہ نے یہ سامنے والی کوٹھی خرید کر اپنے نام کر لی ہے اور اتنا اعلیٰ فرنیچر منگوا کر اندر سیٹ کروایا ہے، بالکل بادشاہوں جیسا گھر لگ رہا ہے اس کا، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ آج شام میں پورے محلے کے تمام گھروں کی اس کے گھر دعوت ہے، 40 دیگیں کھانے کی پکوا رہی ہے۔ وہ ماشاءاللہ بھائی صادق صاحب کے دوبارہ سعودیہ جانے سے تو ٹھیک ٹھاک دولت آ گئی ہے۔ نفیسہ کے پاس خالہ پروین چہکتے ہوئے کہہ رہی تھی،
اور فوزیہ کے اوپر تو جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہے خالہ پروین؟ پیچھے ہی احمد کھڑا تھا، اس نے بھی ساری بات سن لی تھی۔ سبھی رفتہ رفتہ خالہ پروین کے آس پاس جمع ہو گئے۔ زبیر نے بھاگ کر جا کر اماں کے کمرے میں دیکھا، واقعی وہاں نفیسہ بیگم موجود نہیں تھی۔ وہ تم میں سے تو کسی کو خبر ہی نہیں، اللہ ایسی اولاد بھی کسی کو نہ دے۔ خالہ پروین منہ بناتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ سب نے لپک کر دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ واقعی سامنے والی کوٹھی کے باہر مزدور کئی دیکھے پکار رہے تھے۔ محلے کے افراد جوک در جوک نفیسہ بیگم کی کوٹھی میں داخل ہو رہے تھے۔ اماں نے یہ کوٹھی کب خریدی؟ بچے حیران تھے، لیکن انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جلدی تیار ہو جاؤ، جب سارا محلہ کوٹھی میں جا رہا ہے تو آخر وہ ہماری ماں کی ہی کوٹھی ہے نا، اب ہم بھی وہیں رہیں گے ان کے ساتھ۔ اماں نے شاید ہمیں سرپرائز دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے۔ اچانک یہ سب احمد نے خوشی بھرے آواز میں کہا۔ سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب فٹافٹ اپنے کمروں کو لپکے تھے تاکہ وہ تیار ہو کر نئی کوٹھی میں جا سکے۔ شام تک سامنے والی کوٹھی کسی دلہن کی طرح سج چکی تھی۔ ملازمین کی ایک فوج تھی جو نفیسہ بیگم کے لیے کام کر رہی تھی۔ احمد، شبیر اور زبیر تینوں اپنی اپنی بیویوں اور بچوں کی فوج سمیت تیار ہو چکی تھی۔ اشتہا انگیز پکوانوں کی خوشبو سامنے والی کوٹھی سے امڑ کر آ رہی تھی۔ پورا محلہ جیسے سامنے والی کوٹھی میں جمع ہو گیا تھا۔ چلو چلو، اب ہم اس پرانے مکان میں نہیں رہیں گے، احمد نے خوشی سے کہا۔ دروازہ کھلا تھا، سبھی افراد کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ نفیسہ بیگم کوٹھی کے بالکل درمیان میں ایک اونچے سے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے بڑا قیمتی جوڑا پہن رکھا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سبھی لوگوں کے لیے کرسیاں لگائی گئی تھی اور ایک طرف بڑا سا بوفے سسٹم تھا جس میں شاندار پکوان رکھے گئے تھے۔ لوگ اپنی مرضی سے کھانا نکال کر کھا رہے تھے۔ ہم لوگ عام لوگوں کی طرح کھانا کیوں کھائیں؟ چلو ماں کے پاس چلو، وہ تو ہمیں ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھلائیں گی، احمد نے فخریہ انداز میں کہا، اور سب لوگوں کے درمیان میں سے راستہ بناتے ہوئے سیدھا نفیسہ بیگم کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ اماں، آپ نے اتنا بڑا سرپرائز دیا ہے ہمیں کہ خوشی کے مارے ہمیں یقین ہی نہیں آ رہا۔ یہ کوٹھی خریدنے کی تو ہماری برسوں پرانی خواہش تھی، آپ نے تو یہ خواہش پوری کر دی، بچے چاپلوسی انداز میں ماں کو کہہ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم دھیرے سے مسکرائی۔ تم لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، یہ کوٹھی میں نے نہیں خریدی بلکہ اس کے اصل مالک تو وہ ہے۔ نفیسہ بیگم نے ایک جانب اشارہ کیا۔ تینوں بیٹوں نے چونک کر وہاں دیکھا۔ سامنے ہی قیمتی کپڑوں میں ملبوس صادق صاحب چلے آ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر بڑا عمدہ مسکراہٹ تھی۔ محلے کے تمام سرکردہ لوگ ان سے بڑے احترام کے ساتھ مل رہے تھے۔ سبھی لوگ ان کا ہاتھ تھامنے کے لیے بے چین تھے، اور کیوں نہ ہوتے، محلے کی سب سے شاندار کوٹھی کے مالک تھے وہ ابا۔ یہ کب واپس آئے اور انہوں نے یہ کوٹھی کس طرح خریدی؟ احمد کے منہ پر سے نکلا تھا۔ یہ بات تو انہی سے پوچھ لو، نفیسہ بیگم نے کہا۔ صادق صاحب دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ان کے پاس آ رہے تھے۔ زبیر، شبیر ان کے گلے لگے۔ شکریہ ابا، آپ نے سعودیہ واپس جا کر دوبارہ ہمارے لیے کمائی کی تاکہ آپ ہمارے لیے یہ کوٹھی خرید سکیں۔ مجھے پتا تھا آپ یہ سب ضرور کریں گے، شبیر کہہ رہا تھا۔ صادق صاحب مسکرا دیے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ گھر تو میں نے اپنے اور نفیسہ کے لیے خریدا ہے، جس طرح تمہارے گھر میں میرے اور نفیسہ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، ہمارے لیے کھانا نہیں بچتا تھا، بالکل اسی طرح میری اس کوٹھی میں تم لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ محلے کے سبھی غریب لوگ جہاں پر آئے ہیں اور کھانا کھا رہے ہیں، تم لوگ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ، کھانا کھا کر اپنے گھر واپس چلے جاؤ، اس سے زیادہ رکنے کی جہاں پر تمہیں اجازت نہیں ہے، صادق صاحب نے مطمئن انداز میں کہا، اور پلٹ گئے تھے۔ تینوں بچوں کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، مگر ایسا ہی تھا، لوگ انہیں دھکے دیتے ہوئے سائڈ پار کر رہے تھے۔ سبھی نفیسہ بیگم سے ملنا چاہتے تھے۔ نفیسہ بیگم بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر لوگوں سے ملنے لگی۔ لوگ اب کھانا کھا کر رخصت ہو رہے تھے۔ ملازمین نے
اکرام احمد، شبیر اور زبیر کو ان کی بیوی اور بچوں سمیت پیچھے ہٹایا۔ اگر آپ لوگوں نے کھانا کھانا ہے تو سامنے کھانا رکھا ہے، کھائے، نہیں تو بیگم صاحبہ کے اور صاحب کے سونے کا وقت ہو رہا ہے، گھر کو تالے لگانے ہیں۔ ملازمین کی بات پر تینوں بچے اپنا سب منہ لے کر گھر واپس گئے تھے۔ ان کے عین سامنے نفیسہ بیگم اور صادق شاہانہ ٹھوٹ بات سے رہنے لگے۔ صادق صاحب نے اپنا ایک کاروبار بھی شروع کر لیا تھا۔ ان کے تینوں بچے ان سے ملنے آتے، وہ اچھے طریقے سے ملتے لیکن اپنے گھر میں رہنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔ اب تینوں بچے سوائے پچھتانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کو گنوا دیا تھا۔ اپنے معمولی نوکریوں سے اپنے گھروں کو چلاتے ہوئے تینوں بیٹے اسی پرانے مکان میں رہتے تھے۔ رفتہ رفتہ گھر کے اخراجات بڑھتے تو ان کی گاڑیاں بک گئیں اور آنے جانے کے لیے انہیں رکشہ ٹیکسیوں کا سہارا لینا پڑا۔ جب سامنے صادق صاحب اور نفیسہ بیگم نے شاندار گاڑی خرید لی تھی، دن رات اس شاندار کوٹھی کے سامنے کھڑے ہو کر صادق صاحب کے تینوں بیٹے افسوس کرتے، لیکن اب سوائے افسوس کرنے کے ان کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور پیش کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، سبسکرائب کر دیں، شیئر بھی کر دیں۔ شکریہ آپ کا بہت بہت۔ ملتے ہیں ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔